لیکچر نمبر 38 ٹیچنگ فار سیلف ریگولیشن کریٹیوٹی اینڈ ٹالرنس. ہم نے سیلف ریگولیشن کی ڈیفینیشن پڑھی لاسٹ لیکچر میں, کریٹیوٹی کی اور برین اسٹارمنگ کی. ٹھیک ہے, اس لیکچر میں ایموشنل انٹیلیجنس, ون امپورٹنٹ کنسیپٹ ان ریسنٹ تھیوریز آف سائیکالوجی which has a great braining or educational psychology is the concept of emotional intelligence. Emotional intelligence کیا ہوتا ہے؟ It is defined as the ability to process emotional information accurately and efficiently. کہ آپ کی جو emotional information ہے وہ آپ پروسیس کر سکیں ایکوریٹلی اور ایفیشینٹلی. ٹھیک ہے, اب اس میں سائیکولوجسٹ کون سا تھا؟ ڈیوڈ گولڈ مین, who popularized the idea of emotional intelligence or EQ. EQ اس کو بولتے ہیں for short. Some psychologists also defined EQ as ability to understand one's own emotions, the emotions of other around the person, and there to use this information for the welfare and benefit of all concerned. یعنی کہ آپ کو اپنی ایموشنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کی کیا ایموشنز ہیں, اور آپ کے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کی ایموشنز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ای کیو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا شارٹ فارم ہے. ٹھیک ہے, 4 قسم کی ایبیلیٹیز ہیں: پرسیونگ ایموشنز, انٹیگریٹنگ ایموشنز, انڈرسٹینڈنگ ایموشنز اینڈ مینیجنگ ایموشنز. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں ہیں. پرسیونگ ایموشنز یہ ہوتا ہے, پرسیونگ ایموشن مین ریکگنائزنگ ایموشنز. آپ نے کسی بھی بندے کی ایموشنز کو ریکگنائز کر لیا, آپ نے پہچان لیا, یہ پرسیونگ ایموشنز ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد انٹیگریٹنگ ایموشنز, دوز ہو کین انٹیگریٹ دی ایموشنز انٹو دیئر تھنکنگ اینڈ بیہیویئر, کوپ ود لائف مور ایڈیکویٹلی دین ادرس. انٹیگریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان ایموشنز کو پہچاننے کے بعد اس کے اوپر آپ نے implementation شروع کر دی. Understanding emotion, those who understand their own emotions and the emotion of other around them respond more adequately. جو emotions کو, لوگوں کی emotions کو پہچان جاتے ہیں, ان کے دکھ درد کو, اور ان کی چہرے سے آپ ان کے اچھائی یا برائی کو دیکھ لیتے ہیں, تو اس کے لیے اس میں جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزوں میں آسانی آ جاتی ہے. پھر managing emotions and finally those who can manage their emotions, particularly negative emotions such as anger, disgust and hate, do not become overwhelmed by negative emotions and can cope with themselves much better than others. ٹھیک ہے جی, جو اپنے غصے پہ قابو رکھ سکتے ہیں, جو اپنے ڈسگسٹ اور نفرت پہ قابو رکھ سکتے ہیں, ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ سروائیو کر سکیں اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مینجمنٹ آف ایموشنز may further be explored in terms of 4 reactions. First, proper management of emotions involves focusing one's energies in the proper appropriate goals and directions. کہ آپ کی جو انرجی ہے وہ آپ نے غصے میں نہیں نکالنی, بلکہ آپ نے ایک اپروپریٹ ڈائریکشن میں یا ایک اپروپریٹ اپنے ٹارگیٹڈ گولز کے اندر نکالنی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, مینجمنٹ انوالوز ٹو persist in doing the right. ٹھیک ہے, آپ نے جو اپنی انرجی ہے وہ ٹھیک کام کرنے میں صرف کرنی ہے. تھرڈ جو ہے از دیٹ ریگارڈ از ٹو کنٹرول ونس امپلسز دیٹ may lay a person from his or her goals. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے امپلسز کے اوپر, اپنی ایموشنز کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو گول ہے وہ اچیو کرنے میں آپ کو آسانی ہو. فورتھ کیا ہے ان مینیجنگ ایموشنز از ٹو ایبل ٹو ڈیلے امیڈیٹ گریٹیفیکیشن آف ونس وشز, ڈیزائرز اینڈ امپلسز. کہ آپ نے جو ہے نا وہ لوگوں کی وشز کو, لوگوں کی ڈیزائرز کو یا اپنی وشز کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر آپ ایک چیز کی وش آپ نہیں پوری کر سکتے تو اس یعنی کہ ایڈ ایگو اور سپر ایگو کا اس میں کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ آپ کی وش اگر نہیں پوری ہو سکتی تو آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد سوشل سکلز ہیں. سوشل لرننگ اور لرننگ آف سوشل سکل از ویری امپورٹنٹ ان لرننگ ان اسکولس. ٹھیک ہے, آپ کی سوشل سکلز اگر اچھی ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس کی, خاص طور پہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی سوشل ریلیشن شپس ہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ اچھے ہیں, تو اس سے کافی ساری چیزیں وہ سیکھ سکتا ہے. Psychologists have identified various techniques of listening which helps
in learning, such as number one, you should look at a person you are listening to, make eye contact. آپ نے آئی کنٹیکٹ بنانا ہے. آئی کنٹیکٹ کی کافی ساری پہلے بھی ہم نے بینیفٹس دیکھے. بی کوائٹ وین یو آر لسننگ. جب آپ سن رہے ہیں تو پھر آپ بیچ میں نہ بولیں, آپ پہلے پوری بات اگلے کی سنیں. تھنک اباؤٹ واٹ از بینگ سیڈ, اور جو وہ بندہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں, یہ نہیں کہ سنی انسنی کر دیں. اس کے بعد سے یس اور نو یور ہیڈ وین یو ایگری اور ڈس ایگری ود واٹ از بینگ سیڈ. ٹھیک ہے, جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس سے اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو اپنے ہیڈ کو آپ نوٹ کریں, یعنی کہ یس میں ہاں میں سر ہلائیں. اور آسک اپروپریٹ کوشچنس اباؤٹ واٹ یو آر لسننگ ٹو. یہ آپ نے جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہیں تب بھی آپ اپنے ٹیچر سے یہ سب چیزیں ان کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں. تو یہاں تک لیکچر نمبر 38 ہو گیا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. کیپ سپورٹنگ آشمیز کلاسز. اللہ حافظ.